آج وہ فارس انٹرپرائزز میں پرسنل سیکریٹری کی جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ وہاں آ کر پتہ چلا کہ مسٹر حنان فارس آج ذرا دیر سے آئیں گے، سو انتظار فرمائیے۔ ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے وہ ایک طرف پڑے بینچوں پر گر گئی۔ دھیرے دھیرے لڑکیوں کا رش بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور سٹائلش لڑکیوں کو دیکھ دیکھ اس کا کانفیڈنس گرنا شروع ہو گیا۔ وہ نہ تو خوبصورت تھی اور نہ ہی اس نے خوبصورت نظر آنے کی کوشش کی تھی۔ نیلی جینز پر کڑھائی والی سیاہ رنگ کی کرتا نما شرٹ اور گلے میں پھندے نما دوپٹہ، بالوں کی اونچی سی پونی اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک جو حنان فارس کے آنے تک اس نے لبوں پر زبان پھیر پھیر آدھی سے زیادہ تو چٹ کر لی تھی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب وہ اپنی لمبی سی گاڑی میں تشریف لائے اور آتے ہی انٹرویوز شروع کر دیے۔ اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اپنے آپ کو پھر سے زندہ کیا۔ مس فاقیہ حنیف، حنان کے پی اے نے اس کا نام پکارا۔ وہ اپنی فائل اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اجازت طلب کی۔ جی مس فاقیہ، تشریف لائیے، اس نے بڑے پروفیشنل سے انداز میں کہا تو وہ اندر آ گئی۔ بیٹھیں پلیز، حنان نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ شکریہ کہتے ہوئے اس کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی سی وی پہلے ہی اس کی میز پر موجود تھی۔ خود کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروائیے گا پلیز، حنان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام فاقیہ حنیف ہے اور میں نے ایف ایس سی کمپیوٹر سائنس میں بی ایس کیا ہے، وہ کہتی چلی گئی۔ کوئی ورک ایکسپیرینس؟ اس نے پوچھا۔ سر میں فی الحال انٹرلاک میں سینئر کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر جاب کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ آپ کا ایکیڈیمک ریکارڈ تو کافی امپریسو ہے، ورک ایکسپیرینس بھی اچھا ہے، لیکن پرسنل سیکریٹری کے طور پر آپ کا یونیفارم بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ ہوگا، پہن لیں گی کیا؟ حنان نے پوچھا۔ بلیک پینٹ تک تو اسے کوئی ایشو نہیں تھا، وہ اس وقت بھی جینز پہنے ہوئے تھی، کوٹ بھی پہن لیتی تھی، لیکن وائٹ شرٹ، سر میں لانگ شرٹ پہن لوں گی، اس نے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، کوٹ کے ساتھ دوپٹہ نہیں چلے گا، حنان نے پھر سے کہا تو وہ ایک دم بدک گئی۔ دوپٹہ تو میں نے ضرور لینا ہے، وہ ذرا تیزی سے بول گئی تھی۔ حنان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں دوپٹے کے بغیر نہیں آ سکتی، سوری، اس نے حنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، اگر آپ اہل ہوئیں تو آپ کو کال کر دی جائے گی، حنان نے اس کی سی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کرتے باہر نکل آئی۔ میرا نہیں خیال کہ تجھے یہ جاب ملے گی فاقیہ، اس نے باہر آتے ہوئے خود کلامی کی۔ نہیں تو نہ صحیح، میں تو کبھی نہ آؤں دوپٹے کے بنا، وہ اپنی طرف سے اس نوکری کو لات مارتی گھر واپس آئی۔ وہاں ایک نیا ڈرامہ شروع تھا۔ پھپھو آئی ہوئی تھی۔ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے چائے بناتی راقیہ سے پوچھا۔ جی، بما اپنے اکلوتے فرزند کے، راقیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی پرسوں تو ہو کر گئی تھیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آج وہ کسی خاص مشن پر آئی ہیں، راقیہ نے اندازہ لگایا۔ کیسا مشن؟ وہ چونک گئی۔ تجھ کو ہی دلہن بناؤں گا ورنہ کنوارا مر جاؤں گا، راقیہ گنگناتی ہوئی چائے لے کر باہر نکل گئی۔ اس نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے منہ دھویا اور بالوں میں کنگھا پھیرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ بآواز بلند اس نے سب کو سلام کیا۔ رقیہ پھپھو نے بڑے پیار سے اسے گلے لگا کر ماتھا چوما۔ شیراز اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیما دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ کیسا ہوا تیرا انٹرویو؟ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بس ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا۔ چل کوئی نہیں، ویسے بھی تجھے اب نوکری کی کیا ضرورت؟ شیراز کا ایک فوٹو شوٹ کا کانٹریکٹ مل گیا ہے اسے۔ شیراز کو ایک فوٹو شوٹ کا کانٹریکٹ مل گیا ہے، وہ بہت خوش تھی۔ مبارک ہو، بہت بہت۔ وہ شیراز کی مسلسل مسکراتی انتہائی دلکش آنکھوں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ تجھے بھی بہت مبارک ہو قدسیہ، بس اب مجھے تاریخ دے دے، میں آج تاریخ لے کر ہی جاؤں گی۔ وہ اصل مدعے پر آئیں۔ یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے رقیہ، جب دل کرے لے جانا، قدسیہ نے مسکرا کر کہا۔ تو بس تو پھر ٹھیک ہے، انم کے سسرال والے بھی شادی جلدی کرنے کا کہہ رہے ہیں، میں ان سے بات کر کے تاریخ طے کر لیتی ہوں۔ انم کی بارات آئے گی اور شیراز کا ولیمہ ہو جائے گا اس دن، رقیہ کہتی چلی گئی۔ جیسے تم بہتر سمجھو رقیہ، قدسیہ ہر طرح سے راضی تھی۔ لے میری رانی، منہ میٹھا کر، تم دونوں میرے اکلوتے بھائی کی آخری نشانیاں ہو، اللہ تم دونوں کو آباد رکھے، ہمیشہ آباد رکھے۔ انہوں نے برفی کی ڈلی اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے دعا دی۔
वो बस एक लंबी सांस भर कर रह गई। वो तीनों नफूस शाम की चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे जब हातिम कुरैशी असल बात की तरफ आए। अब तक तुम्हारे कितने शूट हो चुके हैं रिशा? उन्होंने पूछा। डैड 3 हो चुके हैं, सुपर हिट। आजकल में चौथा भी स्टार्ट हो जाएगा। रिशा की अदाओं के क्या ही कहने थे। यानी बीबीए मुकम्मल करने का कोई इरादा नहीं? उन्होंने फिर पूछा। डैड, मुझे एक फ़ोटो शूट के कई कई लाख रुपए मिलते हैं, फिर क्या ज़रूरत है मुझे बीबीए मुकम्मल करने की? उसका दिल उचाट हो चुका था पढ़ाई से। मैंने सोचा था कि तुम्हारा बीबीए मुकम्मल हो जाएगा तो तुम कंपनी संभाल लोगी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाओगी और मैं एक दिन तुम्हें सब कुछ सौंप कर कुछ चैन की बीन बजाऊंगा। वो कहते चले गए। डैड, मुझसे नहीं होता आपकी तरह इतना काम। मैं जो कर रही हूँ वही ठीक है, रिशा ने कहा। फिर ऐसा करो कि पहले शादी कर लो और अपने शोहर की मर्जी से जो चाहे करती रहो। उन्होंने उसके सर पर धमाका कर ही दिया। क्या मतलब? वो समझ ही ना पाई। देखो रेशा, मैं और तुम्हारी माँ कोई अपर क्लास के इंतहाई खुले डुले जहन के लोग नहीं हैं। मैं जब ओकाड़ा के एक गांव से उठकर इस कंपनी में एक मामूली से क्लर्क की नौकरी करने आया था तो मेरी जेब में पूरे 1000 रुपये भी नहीं थे। बस ठान कर आया था कि मेहनत करनी है और मैंने की भी। तुम्हारी माँ से शादी हो गई तो उसे भी लाहौर ले आया। धीरे धीरे खुदा ने ऐसा भरा कि समेटने को जगह न रही। आज उस परवरदिगार का दिया सब कुछ है मेरे पास, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बरसों की कमाई हुई इज्जत यूं ही सलामत रहे। तुम जो कर रही हो मुझे ये शुरू दिन से ही नापसंद है। एक मॉडल को लोग सिर्फ रश्क और सताइश भरी तुम जो कुछ कर रही हो शुरू दिन से मुझे नापसंद है। एक मॉडल को लोग सिर्फ रश्क और सताइश भरी नज़रों से ज़रूर देखते हैं, इज्जत भरी नज़रों से नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी ज़िद के हाथों मजबूर हो गया था। वो कहते जा रहे थे। डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? रिशा तंग आ गई थी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मॉडलिंग से अगली छलांग मारने से पहले शादी कर लो। उन्होंने कहा। डैड, शादीशुदा लड़कियों के लिए शोबिज़ में कोई जगह नहीं होती और जब आप मेरे बाप होकर मुझे मेरी मर्जी का काम नहीं करने दे रहे तो एक पराया शख्स कैसे कर लेने देगा? रिशा बोली। मेरी बला से ना करने दे, मैं बस अपने फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा। चाहे मेरी ज़िंदगी दाव पर लग जाए। रिशा भड़क उठी। शादी कर लेने से किसी की ज़िंदगी दाव पर नहीं लगती रिशा। हातिम ठीक कह रहे हैं। शोबिज़ में काम करने वाली लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, उन्हें कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता। वैसे भी तुम 22 साल की हो गई हो, पहले शादी कर लो, इसके बाद अपने शोहर को राज़ी करके जो मर्जी करती रहना। नौरीन ने शोहर की तरफदारी की थी। मॉम प्लीज़, मेरे साथ बच्चों जैसी बातें ना करें। आप माँ बाप होकर मेरे लिए इतने इनसिक्योर हो रहे हैं तो सोचें कि शोहर नामी वो अजनबी शख्स क्या करेगा मेरे साथ। वो तो मुझे घर से ही निकलने नहीं देगा। उसे गुस्सा आ गया। हन्नान, देखो ना डैड कैसे टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। वो ज़ोर से हन्नान के साथ लगी थी और हन्नान फारिस, उसका दिल एक और दफ़ा डामाडोल हो गया। वो अपना एक बाजू उसके नर्मो नाजुक कंधे के गिर्द लपेटते हुए हातिम कुरैशी और नौरीन कुरैशी की तरफ आ गया। कैसा है मेरा पुत्र? हातिम कुरैशी ने उसे हमेशा ही बहुत फ़ख्र से देखा था और देखा करते थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामू जान, आप दोनों कैसे हैं? वो उनसे गले मिलकर नौरीन से प्यार लेता कुर्सी पर बैठ गया। नौरीन उसके लिए चाय बनाने लगी। शुक्र है खुदा का, सब ठीक है, हातिम कुरैशी ने कहा। इस बेचारी को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं आप दोनों? उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। इसे टॉर्चर करके कई हज़ार नफलों का सवाब जो मिलता है हमें, नौरीन बोली। हन्नान ये मुझे कह रहे हैं कि शादी करो। भला मैं अभी से क्यों शादी कर लूँ? वो तड़क गई। नौरीन ने सारा माजरा उसे कह सुनाया। ऐसा करो, अपने जैसे किसी मॉडल से ही शादी कर लो, उसे तुम्हारे शोबिज़ में काम करने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हन्नान ने एक नई फुलझड़ी छोड़ दी। मैं लव मैरिज करूँगी। जब लव हुआ तो रिशा ने एक नया एतराज़ जोड़ दिया। तो कर लो किसी से प्यार, शोबिज़ में तो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, एक से बढ़कर एक चॉकलेट बॉयज़। तुम मेरे साथ हो या इन दोनों के साथ? वो भड़क गई। यार, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पता तो है। हन्नान को हंसी आ गई। अच्छा छोड़ो, इतने दिनों बाद आया है बेचारा, सुकून से 2 घड़ी तो बैठ लेने दो इसे। नौरीन ने उसे डपटा। वो बुरा सा मुंह बनाकर चुप हो गई। तेरा काम कैसा जा रहा है हन्नान? अरे इससे क्या पूछ रही हो, मुझसे पूछो। आजकल 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में इसका।
مسٹر حنان فارس دا ایمرجنگ سٹار، حاتم قریشی کہتے چلے گئے۔ یہ سب آپ کی دعاؤں اور مدد کی بدولت ہوا ہے ماموں جان۔ حنان بولا، اللہ تمہیں ہمیشہ کامیابیاں دے۔ کھانا کھا کر جانا اب۔ نورین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کل اسے شوٹنگ کے لیے کراچی جانا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ رقیہ نے انم کے سسرال والوں سے بات کر کے اس کی اور فاقیہ کی شادی طے کر دی تھی۔ اس کے کراچی سے واپس آنے کے چند دن بعد ان دونوں کا نکاح تھا۔ اب بھی اس نے اپنا سیل فون اٹھایا اور فاقیہ کا نمبر ملا لیا۔ وہ رات کا کھانا کھا کر چائے بنا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو یاد کر رہی ہوں۔ فاقیہ کو ہنسی آ گئی۔ ہاں پتہ ہے مجھے کتنا یاد کرتی ہو تم۔ شیراز کو اس کے لہجے میں شرارت واضح محسوس ہوئی۔ میں آپ کو ہر پل یاد کرتی ہوں شیراز، آپ کو کیا پتہ۔ اس نے بڑے پیار سے کہا۔ مبارک ہو تمہاری جاب ہو گئی۔ شیراز نے کہا شکریہ۔ فاقیہ نے کہہ کر خاموشی اختیار کی۔ کب جا رہے ہیں آپ کراچی؟ پرسوں صبح، شیراز نے جواب دیا۔ بس اپنے کام سے کام رکھیے گا۔ اچھا، فاقیہ نے کہا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرا کام کیا ہے؟ شیراز ہنسا۔ ہر وقت خوبصورت لڑکیوں میں گھرے رہنا۔ اب کہ وہ شرارت کر رہا تھا۔ میں پوری طرح اپنے کام سے کام رکھوں گا ڈارلنگ۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کلس کر کال کاٹ دوں؟ فاقیہ نے کہا۔ اپنی دفعہ مذاق برداشت ہی نہیں کرتی ہو تم۔ شیراز بولا۔ خیر سے جانا، گڈ نائٹ، اس نے کہہ کر دھیرے سے کال کاٹ دی۔ اور آج فارس انٹرپرائزز میں جوائننگ کے لیے آئی تھی وہ۔ 2 دن پہلے ہی اسے سلیکشن کے لیے کال مل گئی تھی۔ کل اس نے انٹرلاک کو خیر بات کہا اور آج فارس انٹرپرائزز چلی آئی۔ خلاف معمول حنان نے اسے جلد ہی اندر بلوا لیا۔ تشریف رکھیں مس فاقیہ، وہ بولا۔ فاقیہ شکریہ کہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ آپ چاہیں تو لانگ شرٹ کے ساتھ دوپٹہ لے سکتی ہیں۔ میرے لیے ظاہری نمود و نمائش کبھی بھی اہم نہیں رہی، ہمیشہ ٹیلنٹ اہم رہا ہے۔ وقت کی پابندی کیجیے گا اور اپنے کام سے محبت کیجیے گا۔ حنان نے اس کی سی وی پر سائن کرتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ سر، انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ فاقیہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ شاہد صاحب سے مل لیں، وہ آپ کو کام سمجھا دیں گے۔ حنان صاحب نے کہا۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور چند ہی دنوں میں اس نے حنان کو اپنے کام سے پوری طرح مطمئن کر دیا تھا۔ صبح تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنے ہوٹل سے شوٹنگ سائٹ پر پہنچا۔ تقریباً سبھی لوگ اس سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ فوٹوگرافر نے فوراً اسے ریڈی ہونے کو کہا۔ کچھ ہی دیر بعد رشا بھی پہنچ گئی، کیپری ٹائٹس کے ساتھ انتہائی چست ٹی شرٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، بازو میں بیگ لٹکائے اور وہ ایک پرفیکٹ سپر ماڈل تھی۔ شیراز کافی دیر تک اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ کیا ہوا، ہوش اڑ گئے؟ میک اپ مین نے مسکرا کر کہا تھا۔ میرے خیال سے وہ ہوش اڑانے ہی تو آئی ہے، شیراز نے کہا۔ تمہارا پہلا شوٹ ہے؟ اس نے پوچھا تو شیراز نے اس بات میں سر ہلایا۔ شادی شدہ ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ شیراز فوری طور پر جواب نہ دے سکا۔ اگر شادی شدہ ہو تو شوبز میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، میک اپ مین نے کہا۔ نہیں، سنگل ہوں، شیراز نے کہا۔ وہ جو ہوش اڑانے آئی ہے نا، بس اسے قابو میں رکھنا۔ حاتم قریشی کی بیٹی ہے وہ، شوبز کی شہزادی، دیکھنا کیسے تمہیں دنوں میں آسمان تک لے جائے گی، میک اپ مین کہتا چلا گیا۔ شیراز نے ایک بار پھر نظر بھر کر رشا کو دیکھا تھا۔ اور شادی مت کرنا، اس نے شیراز کو ریڈی کر دیا تھا۔ رشا اور شیراز 15 دن کراچی میں رکے رہے۔ اس دوران وہ رشا سے اچھا خاصا فری ہو گیا۔ رشا نے بھی اس کی کمپنی انجوائے کی تھی۔ شیراز اچھی خاصی پرکشش اور سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، تبھی تو شوبز جیسے پروفیشن میں گھس آیا تھا۔ 15 دن بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے نمبر لے کر لاہور واپس آ گئے۔ ان کی واپسی کے 1 ہفتے بعد وہ شوٹ لانچ ہو گیا۔ رشا تو پہلے ہی سپر ماڈل تھی، شیراز کی صحیح معنوں میں دھومیں مچی تھیں۔ اس کے فوٹو جینک چہرے کے لیے آفرز کی لائن لگ گئی، ایک کے بعد ایک کمرشلز، فوٹو شوٹ، شارٹ ویڈیوز، میوزیکل البمز۔ وہ ایک دم سے سیلیبریٹی بن گیا تھا۔ اس دن بھی وہ رقیہ اور انم کے ساتھ بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا تھا جب رقیہ نے اس کی شادی کی بات چھیڑ دی۔ بس میں اب کل یا پرسوں جا کر تیری اور فاقیہ کی شادی کی تاریخ طے کر کے آتی ہوں۔ پہلے دن تیری بارات لے جائیں گے اور اگلے دن انم کی بارات آئے گی اور ساتھ تیرا ولیمہ بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا شیراز؟ امی اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری شادی کچھ دیر کے لیے ملتوی، اس نے ہلکا سا احتجاج کرنا چاہا۔ شیراز، ابھی تو ایک شوٹ کر کے آیا ہے اور مجھے شادی ملتوی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ کل کو جب 5-10 شوٹ کر لے گا تو آ کر کہے گا کہ شادی سے ہی انکار کر دیں۔
رقیہ کو اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ امی میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ میں تو بس تھوڑا وقت چاہ رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا۔ کتنا وقت؟ رقیہ نے پوچھا۔ وہ بول نہ سکا۔ شیراز تو جتنا وقت لے لے بیٹا، لیکن بس مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ آخر میں تو شادی فاقیہ سے ہی کرے گا۔ انہوں نے کہا اچھا امی سوری، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اس نے ذرا بیزار ہو کر کہا تھا۔ رقیہ اور انم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئیں اور اگلے ہی دن قدسیہ کی طرف جا کر وہ شیراز اور فاقیہ کی شادی کی تاریخ طے کر آئی تھی۔